اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین۔ جی آیت نمبر 166۔ جب تبرأ بیزار ہو جائیں گے الذین وہ لوگ اتبعوا جن کی پیروی کی گئی من الذین ان لوگوں سے اتبعوا جنہوں نے پیروی کی۔ جب قیامت کے دن وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے ورأوا العذاب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو وتقطعت اور وہ کاٹ دیں گے بہم ان سے الاسباب سارے تعلقات۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جن لوگوں کی پیروی کی جاتی ہے، جنہیں اپنا پیر مانا جاتا ہے، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، تو قیامت کے دن جب وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو جو پیروی کرنے والے لوگ تھے وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے اور اپنے سارے تعلقات ختم کر دیں گے۔ وقال اور کہیں گے الذین وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی لو کاش ان لنا ہوتا ہمارے لیے کرۃ پلٹنا فنتبرأ پھر ہم بھی بیزار ہوتے منہم ان سے کما جیسے تبرؤ یہ بیزار ہوئے منا ہم سے۔ تو وہ لوگ جب دیکھیں گے کہ ہم تو ان کی ساری زندگی پیروی کرتے رہے، ان کو ہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، ان کو اپنا سب کچھ مانتے رہے، تو آج یہ لوگ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں، تو تب وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ پلٹ جائیں تو پھر ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہوں جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہوئے۔ کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھائے گا انہیں اللہ اعمالہم ان کے اعمال حسرات حسرتیں بنا کر علیہم ان پر۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائیں گے۔ وما ہم اور نہیں ہیں وہ بخارجین نکل سکیں گے من النار آگ سے، اور وہ آگ سے بھی نکل نہیں سکیں گے۔ یا ایھا الناس اے لوگو کلو کھاؤ مما اس سے جو فی الارض زمین میں ہے حلالا حلال طیبا اور پاکیزہ۔ اے لوگو جو زمین میں ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیز کھاؤ۔ ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی، اور تم شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ بے شک وہ لکم تمہارا عدو دشمن ہے مبین کھلم کھلا، بے شک وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اے لوگو زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیز کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ انما بے شک وہ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں بالسوء برائی کا والفحشاء اور بے حیائی کا، بے شک شیطان تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر وہ باتیں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو، بے شک شیطان تو تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان لوگوں سے اتبعوا پیروی کرو ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، قالوا تو وہ کہتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ما الفینا جس پر ہم نے پایا علیہ آباءنا اپنے آباء و اجداد کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے
جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کانا، کیا اگرچہ ہوں، آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون، عقل نہ رکھتے ہوں، شیئا، کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہی ہدایت پانے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت پانے والے ہوں تو کیا پھر بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جب سمجھایا جاتا ہے، دین کے راستے پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو اتنی زندگی گزاری ہے انہوں نے ایویں ہی گزار دی ہے، ہم تو انہی کی بات مانیں گے، انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اگر آباء و اجداد عقل نہ رکھتے ہوں یا ان کے ٹائم میں اتنا شعور نہ ہو، اب تمہیں تو سمجھ بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، ہر طرح کی فیسلٹی بھی ہے، اس کے باوجود جو ہے تم کہتے ہو کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلیں گے، تو یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اگرچہ آباء و اجداد عقل نہ رکھتے ہوں، ہدایت نہ پاتے ہوں، تو کیا پھر بھی تم ان کے نقش قدم پر چلو گے؟ جی بس اتنا ہی کافی ہے، دوبارہ سن لیں۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب پیروی کرنے والوں سے جن کی پیروی کی جاتی ہے وہ بیزار ہو جائیں گے اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، اور وہ اپنے سارے تعلقات ختم کر دیں گے، وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، کاش ہمیں دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ لوٹا دیا جائے تو ہم بھی ان لوگوں سے ایسے ہی بیزار ہوں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہوئے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو حسرتیں بنا کر دکھاتے رہیں گے، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علاوہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، ہمیں کسی سے مانگنے والا نہ بنائے، صرف ہمیں اللہ تعالیٰ شرک جیسی جو بیماری ہے، شرک جیسا جو بڑا گناہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، اے لوگو، جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ چیز کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بے شک وہ تو تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں بیان کرو جو تم جانتے نہیں ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اگرچہ آباء و اجداد عقل نہ رکھتے ہوں، ہدایت والے نہ ہوں، تو پھر بھی کیا تم انہی کے نقش قدم پر چلو گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔